أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری خالد عثمان الوی. بہت ہی خوبصورت آواز سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی شہر رمضان میں ہماری خصوصی افطار ٹرانسمیشن جو نشر ہوتی ہے سٹی 42 پہ، اور اگر آپ سٹی 42 کو ٹیلی ویژن پہ کسی ریزن سے نہیں دیکھ سکتے تو آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ، سٹی 42 کے یوٹیوب کے چینل پہ ہمارے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے۔ کشمیر شہر رمضان از اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل، لیک سٹی، صوفی اینڈ کو اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے تو ایک بہت ہی بیسک ٹاپک، لیکن ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کریں گے تربیت، اولاد کی تربیت کی اسپیسیفکلی، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ آج ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے ہمارے جو بہت ہی محترم اینڈ شفیق مفتی احمد علی صاحب ہیں، انہوں نے جب ہم کل ٹاپکس پہ بات کر رہے تھے اور ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اب نیکسٹ ہمیں کون سا ٹاپک آ کے لے کے جانا چاہیے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں اولاد کی تربیت پہ بات کرنی چاہیے۔ ویورز، میرا ذہن اور میری لاجک تو یہی کہتی ہے کہ دیکھیں، ہر انسان کی فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے، کسی گھر کی فاؤنڈیشن اگر کمزور ہو تو پورا گھر کمزور ہوتا ہے، اور ذرا سا کوئی ایشو ہو، زلزلہ ہو، کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ گھر جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اپنے بچوں کی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، یعنی کہ ان کے جو لرننگ ایئرس ہیں ان میں ان کی تربیت صحیح نہیں کریں گے، تو آگے جا کے نہ تو وہ پراپر ڈیسنٹ ایڈلٹس بنیں گے، اور آگے جا کے جب آپ بزرگی کی سٹیج میں آئیں گے تو کیا پتہ وہ آپ کی خدمت کی طرف آئیں بھی یا نہ آئیں۔ ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا بچپن سے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کرنی، لیکن اگر بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہماری تعلیمات، اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کرنا، تو وہ کہاں سے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرے گا؟ تو ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈنس دیں گے مفتی احمد علی، خطیب بحریہ ٹاؤن گرینڈ ماسک۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے جی؟ الحمدللہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، آج کا ٹاپک اولاد کی تربیت، اس ٹاپک کا آپ نے کیوں انتخاب کیا؟ ہم بہت سی چیزوں پہ کل ڈسکشن کر رہے تھے، لیکن آپ نے اسپیسیفکلی کہا کہ یہ بہت ضروری اور اہم ٹاپک ہے، یہ ٹاپک کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے درس نظامی میں جب کوئی آدمی کسی فن میں کتاب لکھتا ہے تو وہاں ایک سوال اٹھتا ہے وجہ ترجیح فن، کہ آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا، حالانکہ کئی فنون تھے۔ تو وہ مصنف اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس فن کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہے۔ ایسے ہی میں نے آج اولاد کی تربیت کا موضوع اس لیے اس کو منتخب کیا کہ میرے پاس بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے ہماری اولاد ہمارے تابع ہو جائے۔ کرونا سے زیادہ مرض ہمارے اس معاشرے میں اولاد کی تربیت کا موجود ہے۔ اولاد ہماری نافرمان ہو چکی ہے، اس لیے اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہاں ماں باپ کا بھی قصور ہے، اولاد کا بھی قصور ہے، دونوں کے حقوق ہیں۔ اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو مختصراً بیان کیا جائے، مفتی اس لیے میں صاحب، نے اس موضوع کا اب انتخاب کیا۔ مفتی صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ماں باپ کے حقوق کی تو بار بار بات ہوتی ہے، اولاد کے آخر کیا حقوق ہیں؟ کبھی کوئی پراپر گائیڈ نہیں ہمیں کر پایا اس بات پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا بھی اکرام کیا کرو، اپنی اولاد کا بھی اکرام کیا کرو۔ اس سے زیادہ حق کون بیان کر سکتا ہے
جو حق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ماں باپ کو خطاب کرتے ہوئے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو، ان سے مشورہ لیا کرو، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا کرو۔ ہم نے یہ تو دیکھا ہے بات بات پہ بیٹے کو گالی دی جاتی ہے، بات بات پہ بیٹے کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس پہلو کا ہم خیال نہیں رکھتے کہ اپنے بیٹے سے محبت کی نگاہ کے ساتھ بھی دیکھا جائے اور محبت کے ساتھ اس سے گفتگو کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت کمی پائی جا رہی ہے۔ ہم اپنی اولاد پر اعتماد نہیں کرتے، ان سے مشورہ نہیں لیتے، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے۔ ساری زندگی ان کو ڈانٹتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب جو بات مجھے تھوڑی سی دو ایکسٹریمز ہیں سوسائٹی میں، ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ اور بالکل درست فرمایا کہ گالی گلوچ اور بدتمیزی، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آج کل جو ویسٹ سے لوگ بہت زیادہ انسپائر ہو گئے ہیں کہ بچے کو کچھ بھی نہیں کہنا، ہاتھ نہیں اٹھانا، بچے کو بیسکلی چوں تک نہیں کرنی۔ بچوں کو اتنا زیادہ سپوائل بھی تو کر دیا جاتا ہے مفتی صاحب کہ پھر وہ کسی طرح سے قابو میں ہی نہیں آتے، بات ہی نہیں سنتے۔ یہ بھی تو ایک ایکسٹریم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال علیہ الصلاة والسلام، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رب العالمین خطاب فرماتے ہیں ایمان والوں کو، کیا کہتے ہیں؟ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے معلوم ہوا بچوں کی تربیت کرنا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان یہی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی جائے۔ اور یہ بھی بات بتاتا جاؤں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں لہذا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ جب تک ہم اپنی اولاد کی فکر نہیں کریں گے، جیسے اپنی اصلاح کرنا فرض ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنا بھی ایسے ہی لازم ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے بڑی ہی تربیت کی ہے اپنی اولاد کی، لیکن وہ ہماری بات نہیں سنتے، کیا کیا جائے؟ یہ سب سے بڑا سوال۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آتے، تو کیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ رب العالمین پر قربان جائیں، کیا تعبیر فرمائی، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے اگر ہمارا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو، ہم اس کو ایک دفعہ کہہ دیں بیٹا آگ کے قریب نہ جاؤ، دوسری مرتبہ بھی کہیں وہ باز نہ آئے، تو کیا کوئی عقل مند ماں باپ اس کو برداشت کریں گے؟ کیا وہ یہ جملہ کہیں گے ہم نے اپنے بچے کو 3-4 مرتبہ منع کر دیا کہ بیٹا آگ کی طرف نہیں جانا، اب ہم تنگ آ چکے ہیں تو اب یہ جانا چاہے تو چلا جائے؟ ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ ایسے ہی ان کی تربیت کا خیال رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی حاکم ہے، ماں باپ گھر میں حاکم ہے، قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اپنے بچوں کو سکھائے یا نہیں سکھائے؟
آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر ہمارا بچہ اسکول نہ جائے تو سارا گھر، ہم سارے گھر کو اٹھا لیتے ہیں، بیوی کو ڈانٹتے ہیں، بیٹی کو ڈانٹتے ہیں، ٹیوشن پڑھنے نہ جائے یہی عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا بچہ نماز پڑھنے نہ جائے تو ماں باپ حرکت میں نہیں آتے، بالکل اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات کا ذکر آیا وہاں یہ بھی آیا کہ وہ یہ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آمین۔ یہ ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے، اور تربیت پہلے دن ہی سے ہوتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے سب سے پہلی غلط تربیت ہم بچے کی اپنے گھر سے کرواتے ہیں۔ بالکل وہ کیسے؟ اگر کسی نے ہمارے گھر کے دروازے کی دستک دی تو باہر بچہ نکلا اور بچہ کہتا ہے ابا فلاں شخص آئے ہیں تو وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں، تو باپ اندر سے کہتا ہے بیٹا ان کو کہہ دینا کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ یہ غلط تربیت ہم کر رہے ہیں، غلط تربیت کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو مفتی ان صاحب کو میں ڈانٹنا بھی نہیں، مارنا بھی نہیں، لیکن پیار محبت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ان کی تربیت کریں۔ سب سے بہترین بچوں کی تربیت گاہ کسی زمانے میں ماں کی گود ہوا کرتی تھی۔ اور مفتی صاحب یہیں سے ہم اپنی سب سے بات کو واپس اٹھائیں گے کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے، اور میں یہاں پہ جو ہے آپ کی اجازت سے بریک لوں گی۔ جب ہم واپس آئیں گے تو ماں کی گود سے تربیت کیسے سٹارٹ ہونی چاہیے، اور جو ٹین ایج کے ایئرز ہوتے ہیں، یہ جو 11 سال سے لے کے 18 سال کی ایک عمر ہوتی ہے، یہ بڑی مشکل ایج ہوتی ہے، اور بہت سے ماں باپ یہ ہمیں میسج بھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کال بھی کر رہے ہیں کہ جب ٹین ایج میں بچے آتے ہیں تو بہت پاگل کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بریک کے بعد بالکل فاؤنڈیشن سے شروع کریں کہ بچہ پیدا ہو کے ماں کی گود میں آیا، تو ماں کی گود سے کیسے تربیت سٹارٹ ہونی چاہیے، ہم ویورز بریک کے بعد جانیں گے مفتی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ویورز۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان اور ہماری خصوصی افطار ٹرانسمیشن جو سٹی 42 پہ نشر ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی آنریبل، ہمارے بہت ہی محترم اور شفیق مفتی احمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب بریک سے پہلے ایک سوال ریز کیا تھا کہ ہماری اگر ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے تو پھر ماں کی گود میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلی دفعہ ماں کی گود میں ڈالا جاتا ہے، وہاں سے تربیت کا جو سلسلہ شروع ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کسی زمانے میں، آج کی بات نہیں کر رہا، کسی زمانے میں بہترین تربیت گاہ بچے کی اس کے ماں کی گود ہوا کرتی تھی، جب ماں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ آج تو ماؤں نے دودھ پلانا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا۔ بختیار کاکی رحمہم اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں بختیار کاکی رحمہم اللہ تعالی۔ تو جب ان کی ایج، جب وہ 6 برس کے ہوئے تقریباً، تو ان کی والدہ ان کو لے کے گئی قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے کہ بیٹا آج ہم نے قرآن مجید شروع کرنا ہے۔ تو وہ 6 برس کا بچہ قاری صاحب کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھا، اماں لے کے گئی، اماں لے کے گئی۔
تو قاری صاحب کہنے لگے بیٹا پڑھو الف با تا ثا جیم ہا خا. تو بختیار کاکی نے کہا استاد جی مجھے الف با تا ثا نہ پڑھائیں، مجھے تو 15 پارے یاد ہیں، مجھے 16واں پارہ شروع کروائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے 15 پارے یاد ہیں، آپ مجھے 16واں پارہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا یہ شروع کروائیں. قاری صاحب نے ایک نظر اس بچے کے چہرے پہ ڈالی، اس کی ایج کو دیکھا، اور دوسرا اس کے جملے پہ غور کیا کہ مجھے 15 پارے یاد ہیں. قاری صاحب نے پوچھا بیٹا یہ تو نے 15 پارے کہاں یاد کیے؟ کہا قاری صاحب جب میری اماں مجھے دودھ پلایا کرتی تھی تو اللہ کا قرآن پڑھتی تھی، میں نے اپنی اماں کی گود میں 15 پارے سن کر یاد کر لیے ہیں، آج مجھے 16واں پارہ شروع کروائیں. تو قاری صاحب نے کہا کہ بیٹا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تجھے باقی 15 پارے حفظ کروا سکوں، جہاں تو نے پہلے 15 یاد کیے ہیں باقی 15 بھی وہاں یاد کر. سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوا کرتی تھی. میں اپنے بچوں کو، اللہ کیا زمانہ تھا، میں اپنے بچوں کو وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا اب 30 سال 40 سال پیچھے جائیں، جب بچہ روتا تھا تو ماں اللہ اللہ کی لوری دیا کرتی تھی، بے شک. تو بچہ سو جایا کرتا تھا. آج بچہ روتا ہے تو ماں اس کے ہاتھ میں موبائل کا ڈرامہ لگا دیتی ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے. سب سے بڑی زیادتی بچپن میں ماں باپ کی طرف سے یہ ہے، ایک تو ہم اپنے بچوں کو رزق حلال نہیں کھلاتے، بالکل. اس کا بھی اثر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے. حالانکہ عقل کہتی ہے ہم جو 24 گھنٹے تقریباً کبھی کدھر یہ کمانے کے لیے، کبھی یورپ جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ تاکہ بچوں کا مستقبل بن جائے. کون سا مستقبل؟ جس کی ایج تقریباً 60-70 سال ہے. 60-70 سال کے بعد میں نے بھی چلا جانا ہے، میرے بچوں نے بھی چلا جانا ہے. یہ کوئی 60-70 سالہ زندگی کوئی مستقبل ہے؟ اصل مستقبل تو وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ ہے آخرت کی زندگی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا جاؤں، کئی دفعہ میں نے سنا بھی کہ ہمارے لاہور کا واقعہ. ایک آدمی کا انتقال ہوا، جنازے کے لیے صفیں بند چکی، امام صاحب آگے کھڑے ہونے لگے تو اس مرحوم کے دو بیٹے چارپائی کے الگ کھڑے ہو کر سگریٹ پی کے قہقہ لگا کے گپ شپ کر رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، باپ کا جنازہ ہے تم کیا کر رہے ہو، جنازہ تو پڑھو. تو ان کا جواب سننے کے قابل ہے. انہوں نے کہا اس بدبخت باپ نے ہمیں جنازہ سکھایا ہی نہیں، جنازہ کیا ہوتا ہے. یہ ہماری اولاد کی اللہ اکبر. تربیت ہے. یہی تو سب بات ہے، کچھ ہم اولاد کی خاطر. یہی تو بات ہے مفتی صاحب، وہی جو آپ ابھی کہنے لگے ہیں کہ ہر چیز ہم اپیرنٹلی اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، لیکن شاید اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ بچے کو کھلونے پکڑا دیں، اس کو چیزیں دے دیں یا اس کو اپنا وقت دے دیں، تو ایکچولی مفتی صاحب بچہ آپ کا وقت جو ہے وہ ہمیشہ پریفر کرے گا آپ کی چیزوں کے اوپر. بچہ کہتا ہے ماں کی گود میں کھیلے، باپ کے ساتھ لاڈیاں کرے، آپ ان سے باتیں کرے. بچے کو چیزیں دینا تو اپنے جان چھڑانے والا سسٹم ہوتا ہے. یہاں پہ مفتی صاحب ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. انفارچونیٹلی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ٹین ایج میں پھر آ کے
جن بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہوتی وہ ماں باپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ماں باپ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھی تربیت کی تھی، پتہ نہیں یہ بچہ اتنا گستاخ کیوں ہو گیا ہے۔ تو ٹین ایج میں ہم اپنے بچوں کو کیسے ہینڈل کریں، ان کی کیسے تربیت کریں؟ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اب ہم اپنی گفتگو کے آخری مرحلے کی طرف پہنچ گئے ہیں وتھ مفتی احمد علی، خطیب بحریہ ٹاؤن گرینڈ ماسک۔ جی مفتی صاحب، بریک سے پہلے آپ سے یہی سوال پوچھا تھا کہ جو آج کل کے ٹین ایجرز ہیں وہ ماں باپ اس سٹیج پہ بہت تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ نہ تو بچہ جوان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بالکل بیبی ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیسے سنبھالیں، تو ٹین ایج میں بچوں کو کیسے سنبھالیں، اور فائنلی آپ کا پیغام کیا ہے ہمارے ویورز کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ماں باپ کی طرف سے یہی سوال آتا ہے کہ بچے کی ایج ہے 8 سال سے 11 سال، اس کی تربیت کیسے کی جائے؟ نہ ہم اس کی پٹائی کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو وقت دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات بتاتا جاؤں کہ یہ جتنے بھی حالات آتے ہیں ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس ایج میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم از کم دن میں 1 گھنٹہ ضرور دیں، اور اس کے اندر یہ ہو کہ سونے سے پہلے۔ اب تو ہوتا ہی ہے کہ 1 بجے باپ سو رہا ہے، کئی دن ماں باپ کی بچوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ جب ہم بچے تھے تو سونے سے پہلے ماں باپ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے قصے سناتے تھے۔ حضرت یوسف کا یہ قصہ ہے علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ ہے۔ بچپن ہی سے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی تھی کہ اس سے پہلے ایسی شخصیات گزری ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ایک یہ بات بتاتا جاؤں، ماں باپ کو چاہیے کہ نا امید نہ ہو، نا امیدی کفر ہے۔ بے شک۔ چاہے بچہ جیسا بھی ہو، ان کے لیے ماں باپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کر روزانہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور کھانا بناتے ہوئے، اب تو ماؤں نے کھانا بنانا ہی چھوڑ دیا، چلو کھانا کھلانے سے پہلے 11 مرتبہ کھانے پہ درود شریف پڑھ کے بچے کو کھانا کھلایا جائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کا اثر یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ یہ بچہ آپ کا نافرمان نہیں بنے گا۔ لیکن ایسے بچوں کو ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے 3-4 منٹ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کیا جائے بچوں کے سامنے۔ اس سلسلے میں میں اپنے سامعین کو ایک کتاب کا مشورہ دوں گا۔ اس کتاب کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں اس ایج کے بچے 6 سال سے یا 5 سال سے لے کر 11 سال کے بچوں کو عشاء کی نماز کے بعد بٹھا کر 2 یا 3 سنتیں سنا دی جائیں۔ بیٹا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھایا کرتے تھے تو میرے بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے، ہمیں چاہیے کل سے ہم نے بھی کھانے سے پہلے بیٹا ہاتھ دھونے ہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور دوسری بات، جب بچہ کھانا کھا رہا ہو، کبھی پلیٹ کے ایک جانب لقمہ ڈبو رہا، کبھی دوسری جانب، تو بچے کو کہہ دیں بیٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا
جب ابن عباس پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے، کبھی ایک طرف سے لقمہ لگا رہے تھے کبھی دوسری جانب سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مما یلیک، اے ابن عباس اپنے سامنے سے کھانا کھایا کر۔ تو سبحان اگر اللہ، ہم سبحان اپنے اللہ۔ بچوں کو جزاک اللہ مفتی صاحب، اب کیونکہ ہمارا وقت ہو گیا ہے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ آپ لوگ بریک میں گئے اور جب واپس آئے تو ماشاءاللہ سیٹ پہ رونق ہی رونق ہے۔ ہمارے ساتھ لائک آئی سیڈ ون آف آور فیوریٹ ڈاکٹرز، دا CEO آف پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، ڈاکٹر ثاقب شفیع ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے پھر تکلیف دی کیونکہ لاسٹ ٹائم کچھ گفتگو سیٹسفیکٹری نہیں ہو پائی ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ کچن کی طرف اگر ہم رخ کرتے ہیں تو کچن میں ہمارے ساتھ ہیں شیف عبیرہ۔ السلام علیکم شیف عبیرہ، اگر آپ نیچے سے نکل آئیں تو ہم آپ سے سلام دعا بھی کر لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کشمیر کے کچن میں شیف عبیرہ ہمارے ساتھ ہیں۔ عبیرہ یہ بتا دیں آج کا مینیو کیا ہے؟ چکن مائکرونی اور گلاب جامن۔ چکن میکرونی، جی اور یہ میکرونی پاستا ہوگا یا جی پاستا، اور ساتھ میں لارڈز آف فوڈ اسپیشل گلاب جامن۔ گلاب جامن، ویری نائس۔ اور آ جاتے ہیں اب ہم اپنے مین سٹیج کی طرف۔ تو ہمارے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی، جن کے ساتھ پچھلے رمضان المبارک بہت لمبا اور بہت پیارا ساتھ رہا، بٹ انفارچونیٹلی سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے کچھ دوریاں پیدا ہو گئی، لیکن بہت ہی ہمارے ملک کے معروف قوال محبوب میاں میری اور ان کے ہم نوا ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور آپ بھی ٹھیک ہیں؟ آپ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ قوالی کی طرف آئیں گے، کلام کی طرف، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے آلموسٹ سارے ہی ریلیٹ کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اتنے اہم ٹاپک کو چنا آج کی ڈسکشن کے لیے، کیونکہ اگر آپ ہم سب کی اولادوں کو جمع کر لیں تو ہم اگلی نسل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگلی نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اور یہ میں اپنے تمام آپ کے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ یہ روزمرہ کا ایک جملہ ہے، جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آدھے سے زیادہ بے تحاشا ٹریبیوٹ اس کے سامنے ہی اس کے ماں باپ کو دے دیتے ہیں کہ جی یقیناً آپ کے ماں باپ نے آپ کی بڑی اچھی تربیت کی ہے جو آپ اس طرح کا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا بھی انفارچونیٹلی جو ہے وہ کسی حد تک کہ جی والدین کی تربیت صحیح نہیں ہے، تو اس لحاظ سے والدین کی تربیت اولاد کو مناسب صحیح لائنوں پہ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اولاد کی تربیت ڈیمانڈ کرتی ہے ٹو لیڈ بائی ایکشن۔ اس کی بڑی عام سی مثال ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو کہوں کہ بھئی آپ کو سچ بولنا چاہیے اور 5 منٹ بعد میرے فون کی گھنٹی بجے اور میں اسے کہوں کہ بھئی فون اٹھا کے کہہ دو کہ ابو تو گھر پہ ہی نہیں ہے، تو آپ کوئی جو ہے وہ تربیت تو کر ہی نہیں پا رہے۔ تو جو اولاد کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے مناسب اسلامی شعار کے مطابق ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ڈیمانڈنگ کام ہے کیونکہ اس کے لیے والدین کو خود ٹھیک ہونا پڑتا ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ اور ایک یہاں پہ جب ہم بات کریں، کیونکہ اگر ہم دل کے امراض کی بھی بات کریں تو کیا بہت سی ایسی دل کی بیماریاں نہیں ہیں جو اوائڈ کی جا سکتی ہیں اگر بچپن میں کھانے کے معاملے میں بچوں کی صحیح تربیت کی جائے؟ بالکل، کیونکہ ہم تو ایسے ملک میں ہیں کہ آئے میں صدقے جاؤں، آج میرا پتر پراٹھا کھا لے، آج نانو چوری بنا کے کھلا دیں، آج دادو جو ہیں آپ کو حلوہ بنا کے کھلا دیں، تو فاؤنڈیشن بھی تو سٹرونگ ہونی چاہیے نا دل کی بھی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو انسان نے مستقبل میں کیا بننا ہے وہ 2 چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں، ایک اس کی وراثت اور ایک جو اس نے کھایا ہوتا ہے، تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور لیکن اس میں بھی ایک بڑا اہم نقطہ آ جاتا ہے اور وہ یہ کہ آپ کو جو آپ کی اولاد ہے، جو اولاد کی تربیت میں ایک بہت بنیادی کمی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ تمام ماں باپ یا بزرگ بچوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیا کرو۔
بچہ جو ہے بچپنا انسان کا سب سے زیادہ انرجیٹک پارٹ آف لائف ہوتا ہے. تو آپ بچے کو صرف یہ بتا دیں کہ تم یہ نہ کرو اور پھر اسے اس کا آلٹرنیٹ نہ دیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. جیسا کہ مثال ہے کہ آپ بچے کو کہہ دیں بھائی ویڈیو گیمز نہ کھیلو, ٹی وی پہ کارٹون نہ دیکھو, تو کیا کرو؟ تو پھر اسے ایک بک لا کے دیں, ایک دلچسپ سی کتاب لا کے بازار جائیں, اس کے ساتھ ایک اچھی سی دلچسپ کتاب خریدیں تاکہ وہ بیٹھ کے کتاب پڑھے. کیا باہر بچے کے ساتھ کرکٹ کھیلیں, اس کے ساتھ خود فٹ بال کھیلیں چھوٹی سی گراؤنڈ میں, اس کے ساتھ باسکٹ بال کھیلیں, بیڈمنٹن کھیلیں, چیس کھیل لیں. یعنی تو بچوں کے ساتھ بچوں کی مناسب تربیت کے لیے ماں باپ کا ان کے ساتھ مثبت طریقے سے وقت گزارنا بہت ضروری ہے. ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو ہمارے معاشرے میں ایک مغربی تہذیب جو ہے وہ بیچ میں رجحان پا رہی ہے, اس میں یہی ہے کہ انفارچونیٹلی فائنینشیل ڈیمانڈس کی وجہ سے اب اکثر ماں باپ دونوں کو جاب کرنی پڑتی ہے اور بچوں کی تربیت کے لیے وہ وقت ہی نہیں نکال پاتے. بچے بھی پہلے اسکول جاتے ہیں, اسکول سے آ کے ابھی انہوں نے کھانا کھایا نہیں ہوتا تو اکیڈمیوں کی طرف ایک مارچ پاس شروع ہو جاتا ہے, وہ بھی ایک اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. تعلیم جو ہے وہ زندگی کا 14 سے 16 گھنٹے کا حصہ ہے ایک بچے کے. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی طرح سی ای او آف پی آئی سی بننا ہے تو مطلب آئی ایم سوری پڑھائی تو کرنی پڑے گی نا, تھوڑا پڑھائی بھی کرنی پڑے گی اور کھیلنا بھی پڑے گا. ہیلدی مائنڈ ریزائڈس ان ہیلدی باڈی. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی. اور اب ہم اپنے دل کے امراض کی طرف آئیں گے اور اس سے ریلیٹڈ گائیڈنس لیں گے. بلڈ پریشر میں کیا آپ روزے رکھ سکتے ہیں اور اس کے کیا شرائط ہے, سحری اور افطاری میں جنرلی اگر ہارٹ کنڈیشنز ہوں تو کیا کرنا چاہیے, اگر بائی پاس ہوا ہے, اگر سٹینٹنگ ہوئی ہوئی ہے. ویورز آپ کے بھی کوئی سوال ہیں تو بریک کے بعد ہم سے ضرور پوچھیے گا. 03172424 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں قوالی کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید اور گفتگو کریں گے. جی ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان, ہماری خصوصی افطار ٹرانسمیشن وچ ہیز بین براٹ ٹو یو بائی کامران اسٹیل, لیک سٹی, صوفی اینڈ کو, اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ. ویورز بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو ہماری ٹرانسمیشن کا ایک ریگولر حصہ بن چکے ہیں, صاحبزادہ کاشف محمود, سن آف واصف علی واصف, اے بریلینٹ جرنلسٹ اینڈ اے بریلینٹ رائٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف بھائی دل کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے, بالکل کیونکہ جہاں دل کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ سیریسلی انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن ہم آپ سے بات آگے جا کے کریں گے. ڈاکٹر ثاقب آپ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے تو ایک تو ہم نے بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ بات کی, بٹ اب اسپیسیفکلی دل پہ آ جاتے ہیں. دل کے جو امراض ہوتے ہیں کون سے کیسز میں روزہ رکھ سکتے ہیں, کون سے میں نہیں؟ تو اب جیسے کہ بلڈ پریشر ہے, کامن سچویشن ہے, کچھ لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے جس کے لیے میڈیسن لیتے ہیں, کچھ لوگوں کو لو ہوتا ہے, کافی ان کا لو ہی رہتا ہے, تو ان دونوں کیسز میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر کے وہ مریض جن کا بلڈ پریشر ادویات پہ اچھی طرح کنٹرول ہے وہ بلڈ پریشر رکھ سکتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں. جن کا بلڈ پریشر تمام تر ادویات کے باوجود ویری بہت کر رہا ہے اور انہیں بلڈ پریشر کے جو سیٹل نہیں ہوتا, اچھے کنٹرول کے لیے 3-3 4-4 قسم کی گولیاں دن کے مختلف وقت میں لینا پڑ رہی ہیں, ان کے لیے روزے کا عمل زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے. انہیں اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ روزہ ایوائڈ کریں. ایسے مریض بلڈ پریشر کی ادویات ان میں اتنی زیادہ قسم کی ہو گئی ہیں اور اتنے مختلف قسم کی ہو گئی ہیں کہ ایسے مریض اب بہت کم ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں روزمرہ زندگی میں ایسے مریض نظر آتے ہیں جن کا بلڈ پریشر دی ہوئی ادویات سے اچھا رسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا. ان کے لیے ہم جو ہے وہ روزہ رکھنا ان کو ہم منع کر دیتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن جو بلڈ پریشر کی 2 گولیوں سے جن کا بلڈ پریشر 2 سے 3 گولیوں پہ اچھا کنٹرول ہے اور اس کے ساتھ وہ خوراک کا پرہیز کر لیں تو وہ بڑے آرام سے, بلکہ روزہ اکثر ان کے بلڈ پریشر کو بہتر کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اباؤٹ لو بلڈ پریشر, میں تو یہ بڑی کامن چیز سننی شروع ہو گئی ہوں, میں نے ایک دو دفعہ اسٹاف کے منہ سے بھی یہ بات سنی ہے کہ, اور نارمل ینگ لڑکیوں کی, یہ نہیں کہ مطلب ہم بات کریں کہ کوئی ہماری جو بزرگ خواتین یا مرد حضرات ہیں کہ باجی میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے, تو میں پریشان ہوتی کہ اس عمر میں بلڈ پریشر لو ہے, تو لو بلڈ پریشر
میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اور لو بلڈ پریشر کیا بیماری ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ لو بلڈ پریشر ان اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں ہے. نہیں ہے بیماری. اگر کوئی شخص کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس میں عارضی طور پہ جسم سے پانی بہت ضائع ہو رہا ہے، جیسا کہ ہیضہ یا کوئی وامٹنگ، اس طرح کی بیماریاں، ڈائریا، ان کو جو ہے ان کا بلڈ پریشر لوور سائڈ پہ جاتا ہے، اور آبویسلی اس کنڈیشن میں جب تک ایسی بیماری کا علاج ٹھیک نہ ہو جائے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. بہت سے لوگوں کا جو کسی اور وجہ سے کمزوری اور نکاہت کو وہ لو بلڈ پریشرز کے برابر سمجھ لیتے ہیں. جیسے خواتین میں ہمارے معاشرے میں ایک بہت کامن ہیلتھ ایشو جو ہے وہ جسم میں ہیموگلوبن اور آئرن کی کمی ہے. خواتین کو اکثر ہمارے معاشرے میں پراپر خوراک جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی، تو اس چیز کو وہ عام طور پہ لو بلڈ پریشر کے برابر سمجھ لیتے ہیں. اور جن لوگوں کا بلڈ پریشر لو نارمل میں رہ رہا ہو، وہ اگر پانی کا استعمال، کہوہ، دودھ، چائے، لو فیٹ دودھ کی چائے، لیکوڈز کا استعمال زیادہ کر لیں تو اس چیز کا بڑا آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آ جاتے ہیں سٹنٹنگ. یہ بڑی کامن چیز ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں آج کل کہ ایک سٹنٹ ڈلا ہوا ہے، 2 ڈلے ہوئے ہیں، 3 ڈلے ہوئے ہیں. تو جن کو سٹنٹنگ ہوئی ہوتی ہے، کیا وہ روزے رکھ سکتے ہیں؟ میں ہائٹ کی سٹنٹنگ کی نہیں، سٹنٹڈ ہائٹ کی نہیں بات کری، میں دل میں جو سٹنٹ ڈلتے ہیں ان کی بات کری. جو سٹنٹ جن مریضوں کو سٹنٹ ڈلا ہو ان میں سے اکثریت سٹنٹنگ کے پروسیجر کے 2 سے 3 ماہ بعد روزہ رکھ سکتی ہے، بشرطے کہ سٹنٹ ڈلنے سے پہلے ان کا ہارٹ بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہو گیا ہوا. تو یہ 2 مختلف باتیں ہو جاتی ہیں کہ جس کنڈیشن میں اگر مریض ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہسپتال پہنچا، اس کو ریسسیٹیٹ کیا گیا، اس کا کامیاب علاج کیا گیا، اور 6 گھنٹے بعد، 24 گھنٹے بعد اس کو سٹنٹ ڈالا گیا. تو اگر اس سارے پروسیس میں ہارٹ کا مسل بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہو گیا تو سٹنٹ بذات خود سٹنٹنگ کے 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد جو ہے وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ بالکل پاسبل ہے. اس میں بس مریض کو وہی خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جو 2-3 باتوں کا کہ جس خوراک سے اسے منع کیا گیا ہے فار ریسٹ آف لائف، چکنائی دار خوراک، ایڈڈ سالٹ، اس سے ضرور اجتناب کرے. نمبر 2، ہمارے مریض جو ہیں وہ رمضان میں ایک اور تھوڑا سا غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ صرف 2 کھانے کھاتے ہیں بڑی وافر مقدار میں. ہارٹ کے مریض کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ چاہے اگرچہ یہ کھانے پینے کا دورانیہ آج کل صرف 8 گھنٹے یا 7.5 گھنٹے کا ہے، کہ وہ اس کے دوران بھی 3-4 چھوٹے چھوٹے میل لے، کم از کم 3 تو ضرور لے. اصل میں کرتے ہیں کہ سحری میں پراٹھا کھانا ہے، اس کے ساتھ سالن لینا ہے، ساتھ میں لسی پینی ہے، پھر ساتھ میں کچھ میٹھا بھی کھانا ہے. پھر جب افطاری کا وقت آتا ہے تو پکوڑے بھی، سموسے بھی، جلیبیاں بھی، یہ میں نارمل جو دسترخوان پہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. اور سچی بات ہے ڈاکٹر صاحب، جب اس طرح سے 6-8 چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہیں، باقی سارے اگر کھا رہے ہیں تو بیچارے دل کا مریض یا ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہے وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ بھی پھر اینڈ میں ہاتھ ڈال ہی دیتے ہیں اس میں. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جس گھر میں ڈائبٹیز کا، بلڈ پریشر کا یا ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو گھر والوں کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ جو صحت مند خوراک ہے اس میں اس کو سپورٹ کریں، اس کو ٹیسٹ نہ کریں. تو جو ایک بڑا سادہ سا فارمولا ہے ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے کہ رمضان سے پہلے وہ 24 گھنٹے میں جتنی خوراک لے رہا تھا، اگر رمضان کے دوران روزہ رکھتے ہوئے 24 گھنٹے میں اس سے زیادہ خوراک لے رہا ہے تو وہ روزہ صحیح طریقے سے نہیں رکھ رہا. یہ تو ایک بڑی واضح سی بات ہے. دوسری جو بڑی اہم بات آ جاتی ہے وہ پانی کی مقدار کی بھی آ جاتی ہے، جو نمکیات اور پانی. وہی بات جن لوگوں کا ہارٹ تھوڑا بہت بھی ڈیمیج ہو گیا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب بائی پاس کے بھی آپ وہی بائی پاس اور سٹنٹنگ تقریباً جہاں تک ہارٹ کا تعلق ہے ایک جیسے پروسیجرز ہیں. اوبیسلی ایک اوپن ہارٹ سرجری اور ایک سٹنٹ ہے، لیکن صحت کے لحاظ سے تو اگر بائی پاس سے پہلے مریض کا ہارٹ بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا ہوا اور بائی پاس کے بعد ریکوری سموتھ رہی ہے، زخم صحیح مندمل ہو گیا ہے اور کوئی میجر بائی پاس کے بعد خدا نہ خواستہ جیسے انفیکشن کی صورت میں ایشو نہیں ہوا، بائی پاس کے بعد ریکوری سموتھ ہے، تو بائی پاس کے 3 سے 4 ماہ بعد ایک صحت مند شخص جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب فائنلی ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے, اپنا پیغام دے دیں ویورز کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں دل سے. میں 2 پیغام ہیں. ایک تو خاص طور پہ جس چیز کے خلاف میں سارا وقت جدوجہد کرتا رہتا ہوں وہ تمباکو نوشی ہے. تو تمباکو نوشی کے پوائنٹ آف ویو سے رمضان جو ہے وہ تمباکو استعمال کرنے والے شخص کے لیے ایک بہت ہی بڑا تحفہ ہے. اگر وہ سارے 16 گھنٹے تمباکو کے بغیر رک سکتا ہے تو اسے تھوڑا سا 6-8 گھنٹے اور بڑھا لے تو اگلے روزے تک اس کو 48 گھنٹے ہو جائیں گے. اور رمضان کا مہینہ تمباکو کے عادی لوگوں کو تمباکو نوشی ترک کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ جو میں بڑی اہم کہنا چاہتا ہوں, رمضان کا مہینہ اس بات کا مہینہ بھی ہے کہ آپ صدقات بہت دیتے ہیں. تو حکم نبوی ہے کہ جو کوئی مشکل آئے, جو صحت جو بلائیں ٹالنے کے لیے, جیسا کہ پورا معاشرہ پوری دنیا اس میں مبتلا ہے, آپ صدقہ دیں. تو اس مہینے میں رمضان کی روح سے بھی اور جس مشکل میں ہمارا ملک اور ساری انسانیت اس وقت مبتلا ہے اس کو ٹالنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ جو لوگ اس وقت مشکلات میں مبتلا ہیں ان کے لیے صدقات ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں. کیا خوبصورت میسیج دیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. گاڈ بلیس یو آلویز. تھینک یو. We might bother you again in another week 10 days کیونکہ رمضان المبارک کے بعد بھی جو احتیاط ہے اس کو بھی ہم نے اس فوکس میں لے کے چلنا ہے. بیکاز ویورز ایک یہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے رمضان المبارک میں جہاں پہ ہمارے اعمال اور باقی چیزیں بالکل سیدھی ہو جاتی ہیں وہاں پہ ہم اپنی ہیلتھ کو بھی بہت پرائیورٹی پہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی یہ بابرکت مہینہ ختم ہوتا ہے تو بیک ٹو آر بیڈ ہیبٹس چلے جاتے ہیں. تو آف کورس دل ہماری جسم کا ایک میجر آرگن ہے اور ایک ایسا آرگن ہے کہ اگر یہ رک گیا تو سارا سسٹم رک جائے گا, دل اور دماغ. سو بریک کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو پھر تکلیف دیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اولاد کی تربیت سے ریلیٹڈ بات چیت کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ. کیا کہنے میرے پیارے بھائی, کیا ماحول آپ نے, کیا سما سیٹ کیا. ٹھیک ہے آشف بھائی, آپ تو کھو ہی گئے کلام میں, لیکن اب واپس آنے کا وقت ہے. ہمارے ساتھ یہ شیئر کیجئے کہ اولاد کی تربیت جس پہ ہم جب سے پروگرام شروع ہوا ہے بات کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں. سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت کام کیا ہے. اولاد کی تربیت اصل میں اولاد کی تربیت نہیں, پوری ایک جنریشن کی تربیت. کہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کب سے شروع کرنی چاہیے, تو کہتے ہیں کہ یہ ماں سے شروع ہوتی ہے. یعنی کہ ماں تربیت یافتہ ہو تو اولاد میں وہ گن, وہ خاصیتیں, وہ اسلوب آنے شروع ہوتے ہیں. اچھا کاشف بھائی, لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی کوکھ میں جب بچہ ہوتا ہے, ابھی ماں کی گود میں نہیں آیا ہوتا, ابھی ماں کی کوکھ میں ہوتا تب سے شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں پرانے قصے کہانیوں میں یہ بات سننے میں آیا کرتی تھی کہ ماں یا والد جو ہیں وہ جس طرح سے دین پر یا اللہ کا نام لیا کرتے تھے, بچوں پر اس کے اثرات پیدا ہونے سے پہلے اس پہ نزول ہونے شروع. جیسے ماں کو خوراک کھائے تو وہ اس کا جو ہے وہ بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے, اس طرح سے ماں جیسے خیال رکھتی ہے وہ بچے پر بھی اس کا ضرور اثر پڑتا ہے. سرکار نے ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو بچے جو ہیں یہ ان کو نہ جدید تعلیم دینا, پرانی تعلیم نہ دینا, ان کو جو لیٹسٹ تعلیم چل رہی ہے وہ تعلیم دے. ان کو تعلیم دو جدید تاکہ رزق کما سکے, اور ان کو دین دو قدیم تاکہ یہ برباد نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی کہ تعلیم آج کے دور کی اور دین پرانا والا, کہ وہاں سے ان کی تربیت ہوگی. ہم لوگ یہ اصل میں پھنس جاتے ہیں یہاں پر. ایک جگہ پہ اور والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ہماری اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے. ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے. یہ لمحہ لمحہ تربیت کا نام ہے. یہ بات بھی ٹھیک کہ جو ماں باپ کر رہے ہیں اولاد پہ اس کا اثر پڑتا ہے, ماں باپ جھگڑا کر رہے ہیں اولاد پہ اس کا اثر پڑتا ہے, ماں باپ سچ بولتے ہیں اولاد پہ اس کا اثر پڑتا ہے. جو ماں باپ بچوں کے پہلے ہیروز ہیں, سپر مین والد, سپر وومن والدہ, اگر وہ انسپریشن ان کی کہیں غلط ہوگی تو یہ اثر ان پر بہت دیر تک چلتا رہتا ہے. بچوں میں
اور سب سے پہلا جو کانفیڈنس ہے وہ ماں باپ کی طرف سے جاتا ہے کہ وہ اولاد پہ ٹرسٹ کرنا سیکھتے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے کام کروانا سکھاتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جیسے میری موجودگی میں رہتے ہو. سمجھ آ جاتی ہے بات کہ ہم گھر میں کیسے ہیں اور پیرنٹس جب چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد کیسا بیہیو کرتے ہیں. فرق ہے، یہ فرق ختم ہو جائے تو تربیت مکمل ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو سرکار نے کہا کہ دیکھو اپنے بچوں کو زیادہ نہ بڑا نہیں بنانا، ان کی ایج پہ رکھنا ہے ان کو. اگر آپ ان کو ابا جی بنائیں گے تو وہ فٹافٹ ابا جی بن جائیں گے. ان کو ان کی جگہ پر رکھ کر ان کی تربیت کرنی یہ بہت ضروری بات ہے. ہم نے ان کو بڑا نہیں بنانا، ہم نے ان کو ساتھ لے ہم کے نے ان کو چلنا بڑا انسان بنانا بڑا ہے. انسان بنانے کے. بالکل صحیح. کاشف بھائی اسی بات کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد آف کورس 42 کی آواز کی طرف ہم جائیں گے، لیکن ہمارے جو ججز ہیں ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور ایک اور کلام ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم ہیں اب کشمیر کے کچن میں جہاں کھانا تو بہانا ہے. کشمیر شہر رمضان اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل، لیک سٹی، صوفی اینڈ کو اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ. آپ سے بات کرتے کرتے گلاب جامن ہم نے فرائی کر لیے، لیکن گلاب جامن کی ریسیپیز کی طرف جانے سے پہلے جو میں یہ بتا دوں جس آئل کو ہم نے استعمال کیا ہے وہ کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگانا، یہ سب چیزیں ساتھ میں افطاری کرنا، سحری کرنا، یہ رمضان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. اور اس اپنائیت کو اور زیادہ کلوز کرنے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی اپنے 100% نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ آپ کا ساتھ نبھا رہا ہے پچھلے 58 ایئرس سے. یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ اگر آپ روزوں میں ایک طرح تنگ آ جاتے ہیں وہی چیزیں بنا کے، یا ٹائم نہیں ہے اور آپ کو کوئک ریسیپیز چاہیے، تو آپ کشمیر کوکنگ آئل بناسپتی کے فیس بک پیج، یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ جا کے رمضان کھانا کہانی کے ساتھ کچھ نیا ٹرائی کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اپنی ریسیپیز کی طرف. جی ہاں، جو ہمارا مینیو ہے آج کا ذرا وہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیں. مینیو ہمارا ہے لاٹ آف فروٹ کی اسپیشل گلاب جامن ہے اور اس کے علاوہ چکن میکرونی ہے. جی اچھا، تو پہلے گلاب جامن کی ریسیپی دے دیتے ہیں. گلاب جامن کی جو ریسیپی ہے، آپ نے ایک کپ ملک پاؤڈر لینا ہے. اس کے علاوہ 1 ٹی اسپون آپ نے بیکنگ پاؤڈر لینا ہے، سوڈا نہیں لینا. اس کے بعد آپ ہاف ٹی اسپون آپ نے میدا لینا ہے. اس کو آپ نے مکس کر کے اس میں 1 ٹیبل اسپون بٹر ایڈ کریں گے اور ساتھ ایک ایگ ایڈ کریں گے. اس کو مکس کر کے آپ نے اس کو گھول بنا کے فرائی کر لینا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اور ایسے فرائڈ یہ ہو جائیں گے، ذرا سا ڈارک کلر رکھنا ہے تاکہ جب شیرے میں ڈالیں تو وہ کلر اس کا مینٹین رہے. اچھا، شیرے کے لیے آپ نے 3 کپ شوگر لینی ہے اور 4 کپ واٹر لینا ہے. اس کو آپ نے شیرہ بنا کر اس میں آپ نے فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے. اور ہاف ٹی اسپون الائچی پاؤڈر، اس سے اسمیل اچھی آتی ہے گلاب جامن. ونڈرفل. دوسری ریسیپی ہم آگے جا کے لیں گے. ویورز، آج ہم آپ کے ساتھ کرشی جامع شری سے ریلیٹڈ ایک ڈرنک بھی تیار کریں گے، وہ ہم آگے جا کے آپ ساتھ شیئر کریں گے. کرشی جامع شری 100% خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں ایک قطرہ بھی پانی استعمال نہیں کیا. گرمیوں کے موسم اور خصوصاً یہ جو ہیٹ ویو ہے اس کے دوران کرشی جامع شری نہ صرف توانائی بحال کرتا ہے بلکہ اس کی قدرتی اجزاء ہر وقت آپ کو تر و تازہ رکھتے ہیں. اب آپ کرشی جامع شری سے صرف مشروبات کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیفرنٹ اور مزے کی چیز بنانی ہے تو آپ فروٹ چاٹ میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں. ڈیزرٹس میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اینڈ آف کورس ڈرنکس تو اپنی جگہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گی کہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز جامع شری کی پریمیم کوالٹی کی ضمانت ہے، تبھی تو بنا کرشی جامع شری پاکستان کا نمبر 1 فیوریٹ. تو اب ہم چلتے ہیں واپس مین سٹیج کی طرف. یوس ایک بڑی مجھے انٹرسٹنگ خبر ملی ہے. ہمارے پیارے بھائی جو ہیں وہ ہی ہمیں بتائیں گے کہ نئی کتاب آئی ہے ماشاءاللہ واصف صاحب کی. جی بسم اللہ جی، ان کی نئی کتاب آئی ہے. گفتگو کا والیوم آیا 32واں والیوم، 32nd والیوم آیا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ فیض ہیں لوگوں کے لیے. ان سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، ان کی زندگی میں آسانیاں آئی ہیں.
تو میں تو آپ کے ہمارے لیے ساتھ ہمارے نہیں میری باری تو آئے گی، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے آنریبل ججز ہیں، جی، بسم ان سے بھی اللہ، ملاقات بالکل، کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے مرغوب احمد حمدانی صاحب نے۔ السلام علیکم حمدانی صاحب۔ اینڈ آف کورس دا ویری ویری ٹیلنٹڈ اینڈ بریلینٹ شہزاد مدنی ہمارے ساتھ ہیں، ہوسٹ ہیں بہترین، اینڈ آف کورس نعت خواں بھی ہیں، اور اپنی جنریشن میں آئی تھنک ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ماشاء اللہ نمبر 1 ماشاء اللہ سے۔ تو اب جب سب سے ملاقات ہو ہی گئی ہے تو میرے خیال سے جو آپ نے تحائف کا سلسلہ، میں ایک سوال اس بک کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جی اگر ایک ہی سوال ہو؟ جی ہاں جی بس ٹھیک۔ میں چاہوں گا کہ واسف صاحب کی بکس وہ پی ڈی ایف میں مطلب آئی ہیں یا نہیں آئی، پی ڈی ایف کی شکل میں دی ہیں جی کہ کافی ساری ہیں پی ڈی ایف کی شکل میں، سب نہیں ہیں، جی۔ لیکن جو ان کی بہت مشہور کتابیں ہیں، دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ سمندر حرف، یہ پی ڈی ایف میں موجود ہیں جی، اور یہ والی ویب پر بھی موجود آئے گی؟ لنک کے حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیجیے۔ جی یہ کاشف پبلیکیشنز کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے، اچھا، اور اس پہ نام بڑا جانا پہچانا سا ہے۔ کچھ مجھ سے ملتا جلتا سا نام اچھا ٹھیک ہے، جو میری پیدائش کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا تھا، تو اس پہ وائس صاحب کی تمام کتابیں موجود ہیں اور پی ڈی ایف بھی اس میں موجود ہے۔ تو یہ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ سے ابتدا کرتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کریں، یہ کتاب وائس صاحب کی نئی آپ کو پیش کرنا چاہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ضرور پڑھوں گی، اور آف کورس ہمارے باقی ہمارے یہ میں بسم اللہ جی مدنی صاحب کی خدمت میں جی بہت ادب کے ساتھ اور بڑی مہربانی کے ساتھ، بہت شکریہ جناب آپ کے لیے جی جناب بہت شکریہ آپ کا، بڑا اعلیٰ تبارک آپ نے پیش کر دیا۔ جزاک اللہ بہت شکریہ اس کا نام ہے گفتگو جی گفتگو۔ یہ وائس صاحب کی محفل ہوا کرتی تھی ہر جمعرات کو اور جمعے کو، جس میں اشفاق صاحب، حنیف رحمی صاحب، اجاز بٹالوی صاحب، بانو آپا، یہ لوگ بیٹھتے تھے اور وائس صاحب سے سوال کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ، اور وائس صاحب ان کو پھر جواب دیا کرتے تھے، اور یہ وہ سوال جواب کا جو آڈیوز ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں ان کی یہ ٹرانسکرپشن ہے جی۔ ایک سوال بھی قیمتی ہیں کیونکہ لوگ قیمتی تھے، اور جواب تو خیر پھر آپ کے بڑے قیمتی ہیں، بلکہ وائس صاحب ایک جیسے محفل کہ میں پہلا کہا کرتے سوال تھے، لکھا ہے کہ کیا ہمیں کائنات کے راز اور مستقبل کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اب سوال ہی قیمتی ہے تو جواب کیا ہوگا اس کا؟ اور یہ تو وہ والا سوچی پیاتے بندہ گیا والا سوال ہے، بٹ یو نو ویورز اگر آپ کا انٹرسٹ ہے، ویسے تو ہر انسان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے ریڈنگ میں، تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس بک کو پرچیز بھی کرنا چاہیے اور اسے پڑھنا بھی چاہیے۔ بہت سے لوگ کتابیں خرید تو لیتے ہیں لیکن وہ ان کے ڈرائنگ روم کے ٹیبلز کی زینت بن جاتی ہے یا ان کی بک شیلفز کی، سو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، بٹ کتابیں پڑھنی بھی چاہیے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور بچوں کی تربیت کا یہ بہت بڑا اور اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہ اگر ان کو بچپن سے ریڈنگ کی عادت پڑ جائے نا بچوں کو جی، تو یقین کریں کہ یہ بہت بڑے علم کا خزانہ جو ہے وہ ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے عادت کی شکل میں، اور یہ لائف ٹائم چلتا ہے جی۔ پھر یہ اگر بچپن سے عادت پڑی ہو، بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے جی ان کو یہ اس طرف لے کے آنا، تو یہ ہماری تربیت بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ بچے پڑھیں۔ بالکل، اور تربیت کی جب بات ہوتی ہے تو مدنی بھائی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ذرا اس کی طرف آتے ہیں، بچوں کی تربیت۔ سر ہمارا ایک دونوں کا ایک پروگرام ہوا تھا، میری آپ کی ایک یوٹیوب کے اوپر آپ کا ایک پروگرام تھا جس پہ آپ نے خاص طور پر یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے، بندہ پھر کیسے تبدیل ہوتا ہے، اور یہ تربیت اس میں بیسک چیز انہوں نے بڑی بنیادی بات کہی کہ جب آپ کو اچھی چیزیں پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، یہ بھی اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے بندے کے تربیتی سیشن کے اندر، اس میں بہت سارا نکھار ان خوبصورت چیزوں کے ساتھ بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن آئی تھنک پیرنٹس کا تو ایک بہت میجر رول ہوتا ہے نا کہ وہ ٹیچ بائی ایگزامپل کریں۔ ہمارے یہاں ماں باپ کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ بالکل فرق ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، پھر بچوں سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ فرما بردار ہوں اور رسپیکٹفل ہوں، اور اس کے اثرات مطلب پیدا ہوتے ہیں پوری زندگی کے اندر۔ اگر معاشرتی طور پر آپ نے جو بات کہی کہ ماں یا بابا بولے کوئی آیا دروازے پہ وہ کہنا کہ نہیں ہے گھر میں، تو یہ اس کی ایک بنیاد ہے، تو وہ بچے کو عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ موجود ہو کر بھی باپ کہتا ہے کہ ان کا میں کہا نہیں گا، تو اس طرح کی کوئی بھی سیشن کی عادت زندگی میں اگر آپ ڈال دیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آپ نے جیسے خود کہا بھی کہ وہ جب اس کا حصہ بنتی ہے تو تربیت پھر کیا نکلے گی۔ روحانی طور پہ کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کا ادب کرتا ہے اس کو اولاد بھی مؤدب ملتی ہے،
بے شک کہ یہ بھی ڈی این اے میں آتا ہے اس کے ساتھ. آہا واہ. میں نے بہت سے گھرانے ایسے گھر دیکھے انفارچونیٹلی جہاں پہ باپ یا ماں فادرز اسپیشلی یہ کمپلین کے بارے میں کمپلین کی جاتی ہے, گالی گلوچ, بدتمیزی, غصہ, ایٹیٹیوڈ, بچوں کے ساتھ تلخ زبان میں بات کرنا, ایک سیکنڈ میں آگ بگولا ہو جانا. پھر جب بچوں کے اندر یہ والی چیزیں آتی ہیں یا بچے پھر ایسے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے تو پھر ماں باپ حیران ہوتے ہیں کہ کیوں, ویسے تو اف تک نہیں کرنی, لیکن آپ جب کسی کے آپریٹنگ سسٹم میں ہی وہ چیز نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بڑا بچہ مطلب پیدا ہی بڑی اسپیشل اس طرح سے ہو, تو وہ ایک فرق بات ہے. لیکن ہمارا ایکشنز جو ہیں وہ ہمارے. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اجازت ہے تو, یہ ہے کہ جب کوئی باپ یعنی کسی بچے کے مکہ مارے, چپیڑ مارے, کچھ بھی تھپڑ رسید کرتا ہے کسی بھی بچے پر, تو وہ سمجھے کہ وہ بینک میں جمع کروا دیتا ہے, وہ ریسیو ہوتا ہے ایک وقت میں جا کر. یہ آپ اور وہ پھر منہ پہ آتی ہے چیز ایونچولی. ہمارے صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ بچے پہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ آپ کی شکست ہے کہ آپ ذہنی طور پر اب آپ کا دماغ نہیں چل رہا, اب آپ کا ہاتھ چلتا ہے. بالکل. چلے, اور وہ کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھ گیا تو نظر کی شرم ختم. جی کیا کلام اب سنائیں گے؟ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب وقت ہوا جاتا ہے 42 کی آواز کا. ججز سے بھی آپ کی ملاقات ہو گئی بریک سے پہلے, اینڈ آف کورس آر سیلیبریٹی جج از آلسو ود اس. تو میرے خیال سے شروع کرتے ہیں اپنے اس مرحلے کو. ویسے تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے بچوں کی تربیت, یعنی کہ اولاد کی تربیت, اور تربیت کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچوں کا بہت ینگ ایج پہ کلام کی طرف رجحان ہو تو ویسے ہی ان کی کلام پڑھ پڑھ کے تربیت بہت اچھی ہو جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پراپر طریقے سے سکھایا جائے اور تلفظ اور باقی چیزوں کے اوپر بھی فوکس کیا جائے. تو بلاتے ہیں مہک بطول کو. مہک بیٹا آئیے اور کلام پیش کیجیے. جی مرغوب صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ جی, شروع سے آخر تک اس نے ہر چیز بہت اچھی پڑھی ہے. آواز بھی اچھی, تلفظ بھی اچھا, اور سر بھی بڑے اچھے لگائے اس نے. سارا ماشاءاللہ کمپلیٹ اس کا کام بڑا اچھا رہا سارا. جی تینوں چاروں چیزیں ہی نظر آئی, کیفیت بھی نظر آئی, فیلنگز جو ہوتی ہیں نعت کے ساتھ وہ بھی بڑی مثبت نظر آئیں, اور جو جگہ جہاں بڑھت کے ساتھ کہی, اور ہر ایک جگہ کو اس کے یعنی ایسے لگ رہا تھا لفظوں کو پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ جیتے رہیے بیٹا, جیتے رہیے میرا بیٹا. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لیول جو ہے نا دن بدن ریز ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ, اور ایک سے ایک. اور ابھی تو ہم اپنے فرسٹ سٹیج پہ ہی ہیں سلیکشن کی. ہاں ماشاءاللہ. ابھی ہم نے ایکچولی جو کمپٹیشن کا حصہ ہے, دیکھیں یہ تو ابھی 3 میں سے 2 کنٹیسٹنٹ سلیکٹ ہوتے ہیں. ابھی آگے جا کے مزہ آئے گا مہک کو سن کے انشاءاللہ. اگر آگے آپ گئیں تو ابھی پہلے سے کوئی چیز ریویل نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو بیٹا, بہت شکریہ. اب ہم بلائیں گے کلیم اللہ کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. سبحان اللہ, جزاک اللہ بیٹا. جی استاد محترم. ماشاءاللہ بہت اچھی آغاز کی ہے اس نے. ایسے بچے جو آغاز کرتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تربیت لے رہے ہیں, ٹریننگ لے رہے ہیں کسی استاد سے. کلام سے پہلے وہ ذرا سر لگاتے ہیں نا, سر لگا کے پھر کلام شروع کرتے ہیں. تو یہ ٹریننگ لے کے آئے وہ بچہ تھوڑا سا منگتا ہوں کو اس میں ذرا کچھ تھوڑی سی سر میں ذرا ہو رہا تھا دھیان اس کا سر کی طرف تھا, منگتے میں ذرا تھوڑی سی ہو رہا تھا فرق. جی مریض پڑھت بہت اچھی تھی, کچھ چیزوں کو پورا کرنے کے لیے کر دیا پورا, لیکن ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل اگر میں کہوں تو ایج کے حساب سے بہت اچھی جگہ کہیں ہیں, اور کچھ چیزیں اچھی بھی بیچ میں مختلف کہہ کر بھی ان کو مکمل کیا ہے. بہت بہتر, بہت بہتر. کہتے ہیں کہ کرتے ہیں کرم جس پہ بھی سرکار مدینہ, ملتا ہے اسے سایہ دیوار مدینہ. یہ ماشاءاللہ جی فضل کی بات ہے. آواز بچے میں بہت اچھی ہے, اور ابھی محنت کرے گا تو بہت نکھر جائے گا. اس میں بہت چام ہے بچے میں ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ کلیم اللہ, بہت بہت شکریہ بیٹا, جزاک اللہ. اب ویورز بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مہک نے بھی اتنا خوبصورت کلام پیش کیا, کلیم نے بھی اتنا خوبصورت کلام پیش کیا. اب مہنور بھٹی کیسا کلام پیش کریں گے یہ تو بریک کے بعد ہم جانیں گے.
سبحان اللہ، جزاک اللہ. جی مرغوب صاحب. تربیت کی ضرورت ہے، ابھی عمر چھوٹی ہے، وہ کوئی نہیں روک سکتا. ابھی ذرا بچی کی ایسی ہے، ذرا پڑھنے سے آواز میں بھی برکت ہوتی ہے، تربیت بھی ہو جاتی ہے، تلفظ میں بھی تھوڑی کمی بیشی ہو رہی تھی. سر بھی ابھی اس کو پتہ نہیں سروں کا کیسے آنا جانا ہے. جی چھوٹی عمر ہے نا بہت ابھی. شوق نعت ہے ابھی. ہاں جی ابھی. اور یہی قیمتی چیز ہے کہ مدحت رسول کے ساتھ منسلک ہیں، اللہ برکت ڈال دے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح. ایسا کرتے ہیں کہ کلیم اللہ اور مہک کو بھی بلا لیتے ہیں. بیٹا آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ بیٹا مہنور، اور آپ تینوں اب یہاں پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون کون آگے جائے گا. آپ لوگ آپس میں مشاورت کر لیں، تب تک میں اور کاشف بھائی ذرا ڈسکس کرتے ہیں. ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ گھر کی تربیت ہی ہوتی ہے جس سے انسان الٹیمیٹلی اس طرف بچوں کا بھی رجحان. اگر جس گھر میں یہ ماحول نہیں ہوگا ان کے لیے پھر ایسی تربیت ہونا بھی بہت مشکل ہے. میرے پاس ایک والد آئے، وہ اپنے بیٹے کو لے کے کہ یہ بیٹا جو ہے جی یہ کلام پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو آپ سنیں. میں نے سنا، اس کو خوبصورت کلام اس نے پڑھا بچے نے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ والد ساتھ لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں کہ محنت کریں، میرا بیٹا آواز اچھی ہے، اس کو تربیت اچھی ملے. تو یہ ضروری بات ہے. اگر والدین دھیان نہیں پہلی سطح پر کریں گے تو کون کرے گا؟ بالکل. جی ججمنٹ کی طرف آتے ہیں. ججمنٹ کے میں جو مہک بطول ہیں جی وہ ہیں پہلے نمبر پر، اور استاد جی سیکنڈ کلیم اللہ. آپ دونوں ایک ایک قدم آگے لے لو بیٹا. تو ہمارے دونوں کنٹیسٹنٹس جو ہیں مہک بطول اینڈ کلیم اللہ آگے جائیں گے انشاءاللہ. مانور آواز بہت پیاری ہے، محنت کرنی ہے تھوڑی سی، اور اگر کسی استاد سے سیکھنا شروع کر لو اور اپنے تلفظ پہ کام کر لو تو انشاءاللہ بیٹا آپ بہت آگے جاؤ گے. لیکن فار ناؤ مہک بطول اینڈ کلیم اللہ آگے جائیں گے. آپ دونوں کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. بہت مطلب اگر آپ تینوں کے بیچ میں کمپٹیشن ہوتا تو آپ دونوں کے بیچ میں ڈیسائیڈ کرنا شاید مشکل ہو جاتا. سو ماشاءاللہ ویری ویل ڈن، ویری ویل ڈن. چلیں ویورز، یہ تو ہو گیا ہماری 42 کی آواز. میں ایک پیغام 42 کی آواز کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ جتنے اچھے پڑھنے والے ہیں نا، وہ زیادہ سے زیادہ ہم چاہیں گے کہ اچھے سے اچھے پڑھنے والے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں، اس طرح تاکہ اس طرح کے بچے جو ہماری سٹی 42 کی آواز بنے تو لگے کہ ایک آواز ہم نے نکالی ہے پورے شہر میں سے. بالکل. اینڈ ویورز، بات یہ کہ آپ لوگ اگر ہمارے پروگرام کو اس وقت ٹی وی پہ فار سم ریزن نہیں دیکھ پاتے، ویسے سٹی 42 پہ براہ راست آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بٹ اف یو کانٹ واچ اٹ فار سم ریزن تو ہمارا یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ لائیو ٹرانسمیشن کو دکھاتا ہے. اینڈ دین آف کورس یوٹیوب پہ بعد میں بھی آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. سٹی 42 کا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ جائیں اور ضرور دیکھیں. اور آپ کی فیڈ بیک بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو ابھی تک 42 کی آواز کیسی لگ رہی ہے؟ کوئی ایسے کنٹیسٹنٹس جو آپ کے فیوریٹ کنٹیسٹنٹس ہوں جن کی آواز ابھی تک آپ کو بہت پیاری لگی ہو، تو یہ ساری جو انفارمیشن اور ڈیٹیلز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جی کوئی اور بات آپ ایڈ کرنا؟ بس یہ آپ نے مکمل کر دی بات. اچھا ایک اور میں نے بڑی ضروری بات کہنی تھی، وہ یہ ہے کہ مدنی بھائی کے لیے فرمائش آئی ہے کہ ان سے کلام سننا ہے، لیکن وہ بریک کے بعد. سارے کلام ابھی تو نہیں سنانے، ابھی تو ہم نے بچوں کو موقع دیا ہے. چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بچوں کی تربیت آج ہمارا ٹاپک ہے. واپس آئیں گے، تھوڑا ٹاپک پہ بھی بات کریں گے، کچن میں بھی نظر ڈالیں گے، اینڈ آف کورس فائنلی جو ہے وہ ہم کلام سنیں گے اپنے بھائی سے. لیکن کچن میں نظر ڈالنی ابھی ہی ضروری ہے. ہم کشمیر کے کچن میں چلتے ہیں جہاں پہ کھانا تو بہانا ہے اور افطاری کی فل تیاری جو ہے وہ جاری ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ ہم نے ابھی تک اپنی جو یہ میکرونی ہے اس کی ریسیپی نہیں لی، پاستا کی، تو وہ ذرا ریسیپی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی گلاب جامن کی تو بریک سے پہلے ہم نے لے لی تھی. جی آپ نے 100 گرام جو ہے چکن لینا ہے اور 200 گرام پاستا لینا ہے. اس کے بعد آپ نے 200 گرام پاستا انکوکڈ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے واٹر لینا ہے، اس میں وہ پاستا بوائل کر لینا ہے، ٹھیک ہے، 5 سے 6 منٹس. اس کے بعد آپ نے جو ہے اندر کڑھائی میں آپ نے آئل ڈالنا ہے، کوکنگ آئل ڈالیں گے آپ. اس کے بعد آپ اس کے اندر تھوڑا سا لہسن چاپ کر کے اس کے اندر آپ چکن کو فرائی کریں گے 2 سے 3 منٹ. اس کے بعد آپ اس کے اندر جو ہے سالٹ ایڈ کریں گے. اس کے علاوہ آپ ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کریں گے اور سویا روزہ زیادہ لگ رہا ہے نا. اچھا بتاؤ.
सोया सॉस और विनेगर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको हम करके उसके अंदर पास्ता ऐड करके उसके अंदर सॉस ऐड करेंगे और हमारा पास्ता रेडी है। अच्छा मैं बताती हूँ अमीरा हंस क्यों रही थी, क्योंकि हम अपना ही एक ही यहाँ चलती रहती है ऑफ एयर, तो जब हम ऑन एयर आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने सीरियस होना है कैमरा के सामने। तो व्यूअर्स ये थी हमारी दोनों रेसिपीज़, हमने पहले गुलाब जामुन की शेयर की और पास्ता की, दिखाएंगे तो हम आ गई आपको। अब हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने मदनी भाई से कलाम भी सुनना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे तो बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है कि हमने मदनी भाई से कलाम सुनना है, हम उसकी तरफ ज़रूर जाएंगे एंड आई होप कि आपने 42 की आवाज़ को भी इंजॉय किया होगा। मगर हम आपकी फ़ीडबैक के इंतज़ार में रहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप मज़ीद और क्या देखना चाहते हैं, आपकी क्या फ़ीडबैक है, कौन से कंटेस्टेंट्स में आपको ज़्यादा पोटेंशियल लगा। अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे आएँ, जैसे कि मदनी भाई ने कहा। अब क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अगले मरहले में आ गए हैं, तो काशिफ भाई हमने कंक्लूजन की तरफ जाना होता है अपने टॉपिक की। जी हाँ, ये मैं आपको एक छोटा सा वाक़या व्हाट्सएप का सुना देता हूँ। एक शादी पर जाना था, आपने मुझे कहा कि तैयार हो के आओ, और मैं तैयार होकर वेस्ट कोट पहन के तो आ गया आपके पास। आपने कहा कि वो तुम्हें पता है किस शादी पे जाना है? मैंने कहा जी वो बैंकर हैं, उनकी बेटी की शादी है। आपने कहा पता है बैंकर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? मैंने कहा जी सब सूट वूट पहनते हैं। तो आपने कहा तुम उनमें शलवार कमीज़ पहन के जाओगे, तुम्हें ऑड नहीं लगेगा? तो मैंने कहा नहीं जी मुझे नहीं ऑड लगेगा। तो आपने मुझे शाबाश दी। आपने कहा देखो अगर तो तुम्हें जानते हैं सब तो फिर कपड़े तो तुम्हारे लिए ही हैं, और अगर तुम्हें कोई नहीं जानता तो फिर कपड़े किस लिए हैं? तुम्हारी ज़ाती पहचान तुम्हारा घर गाड़ी कपड़े नहीं है, तुम्हारी ज़ाती सिफ़ात तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। क्या बात है। ये जब बच्चों को ज़ाती सिफ़ात के बारे में जब आप बताना शुरू करते हैं ना। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी काशिफ भाई, हम लोग एक्चुअली कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं जी। कि हम दूसरों के रंग में खुद भी ढल जाते हैं और इसीलिए अब हमारे बच्चे भी इसी तरह ढलना शुरू हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है मेरे बेटे ने एक दफ़ा मुझे आके कहा कि मम्मा हमारे पास पोर्श गाड़ी क्यों नहीं है? मैंने कहा क्या मतलब? वो जिस स्कूल में उस वक्त पढ़ता था वहाँ पे एक बच्चे की मदर जो है वो पोर्श की जीप में अपने बेटे को लेने के लिए आती थी। ठीक बात। मैंने कहा बेटा वो उसके पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं, तो मेरी जितनी औकात है मैं उस हिसाब से चलती हूँ। हमारे पास उस वक्त दूसरी गाड़ी थी, पोर्श से तो बहुत दूर। तो मुझे कहता है नो ममा बट बाकी सब बच्चे भी अपनी मतलब उस गाड़ी में आते हैं जो घर की सबसे अच्छी गाड़ी होती है। तो मुझे ये बात बड़ी ऑड लगी कि मतलब स्कूल में बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं कि शोइयाँ मारो और अफसोस की बात गाड़ी जूते पैसे। कि हमारे स्कूल तालीम तो दे रहे हैं, बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे हैं। जो तरबियत का जो आंसर है ना, ये शायद माँ बाप के पास ही रह गया हुआ है। स्कूल्स जो है ये हमारे उस तरह का काम नहीं कर रहे। किरदार जिसको कहते हैं ना, किरदार बनाना, किरदार नहीं बन रहा हमारे बच्चों का स्कूल लेकिन में। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। अब घर में हम साये की बीवी ने को गोल्ड के बुंदे उसके मियाँ ने लेके दिए, तो घर पे एक वावेला मच गया, एक वो कहते ना स्यापा पड़ गया कि उसकी बीवी ने उसको लेके, उसकी बीवी को उसने लेके दिए हैं तो मुझे क्यों नहीं आपने लेके दिए? और ये एक मसला स्यापा डाल के आपने इयररिंग्स का पूरा सेट ले लिया सोने का। अब सोचने की बात है कि जो बच्चे देख रहे हैं इस तमाशे को होते हुए, वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि दूसरे के पास जो भी चीज़ें हमने उससे ज़्यादा महंगी चीज़ लेनी है उसके मुकाबले में, इसलिए नहीं क्योंकि हमें शौक है या हमें वो चीज़ पसंद है, ये ज़रूरत है उस चीज़ की। कॉम्प्लेक्सेस। जी हाँ, ये तो देखें आप पेरेंट्स ने, हम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ये करके दिखाना है। अगर हम करके नहीं दिखाएंगे तो फिर बच्चों के ऊपर यही असरात होंगे जो माशरे से उनको मिल रहे हैं। हम लोग जानते हैं, हमने अपने दौर में अपने वालिदैन को जितनी सादगी से, जितना बड़ा नाम था, जितने लोग आपके पास बैठते थे और इतना सादा ज़िंदगी को गुजारा, तो हम ये बात यकीन रखते हैं कि ये बात आगे चल के माने नहीं रखती। इंसान का किरदार, इंसान की सिफ़ात, देखिए मछली को दरख्त पे चढ़ने की तरबियत नहीं दी जाती, मछली पानी में तैरती है। बच्चों की सिफ़ात के साथ जब आप आगाह होना शुरू होते हैं तो आप पहचान बनते हैं कि इसको आगे कैसे लेके जाना है। एक बात मैं ऐड करूँगा कि ये जो
ہم ڈراماز دیکھتے ہیں یا موویز جو چیزیں یہ دیکھتے ہیں، اس سے بھی ماں باپ کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ ہے وہ میرے گھر میں ہونا چاہیے، فلاں کے ہاں ایسے ہے تو ایسے دیکھا ہے، آج اسی اس طرح کا کام کرنا ہے. میں نے وہ اس طرح کی بات، میں پنجابی اس لیے بول دیتا ہوں بیچ میں کہ وہ میرے بہت سارے فیملی لوگ جو ہے نا وہ پرانے شہر کے رہنے والے ہیں، تو وہ اس طرح وہ تھوڑی طبیعت میں آئی اس طرح کی چیز. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بالکل ظاہری ہیں. آپ نے بھی بات کی اور بھائی جان نے بھی یہی بات کی کہ بیسیکلی آپ کی شخصیت ہے، اور آپ کو جتنا زیادہ اس کمپلیکس کی زندگی سے باہر نکل کر ریئلٹی کے سفر میں رہیں گے، اتنی ہی زیادہ بہترین میرے خیال سے آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آئے گی. کاشف بھائی نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ اسکول جو ہیں موجودہ دور کے وہ بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں، تربیت نہیں دیتے. بالکل. دیکھیں تربیت جب ماں باپ کے ذمہ ہے تربیت، تو اسکول والے ٹیچر کے بھی ذمہ ہے. ان کا ٹیچر کا بھی جو درجہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کا درجہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن جب ماں باپ کی اپنی تربیت میں سوال اٹھایا جا سکتا ہے تو ٹیچر کو بندہ کیا کہے. میں نے انہی ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اسکولوں میں جا کے انہی ٹیچر سے گستاخی کرتے ہیں جن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے جا کے آپ سوچ سکتے ہیں. کچھ یاد ہے کہ ہم بچپن میں اگر ماں باپ جاتے تھے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ یا پی ٹی اے جس کو کہتے ہیں، تو اس پہ جا کے جب ملاقات کرتے تھے ٹیچر سے تو ماں باپ کی نظریں جھکی ہی ہوتی تھی، چاہے بچے کی تعریف ہو رہی ہے یا بچے کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات ہو رہی ہے. آج کل ماں باپ ایسے، وہ اسپیشلی باپ ایسے تینہ تان کے باہر جاتے ہیں ادھر بات کرنے کے لیے کہ بھئی کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں ہمارے بچے کو تنگ کر رہے ہیں. بھئی ٹیچر بچے کو کیا تنگ کرے گا، وہ بچے کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو ٹیچر بیچارے بھی دھیمے ہو گئے ہیں. ٹیچرز کو بھی اب خوف آنا شروع ہو گیا کہ ان کے بچوں کو تو کچھ نہیں کہنا، ان کچھ کہا تو ہمارے گلے پڑ جائیں گے. بالکل صحیح ہے. سو بات یہ ہے کہ گھر سے ایک چیز شروع ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں بچوں کو غصہ نہ کرے، لیکن ہم اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے. سو یہ سوچنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اپنے گریبان میں لوگ کم ہی جھانکتے ہیں. پرابلم یہ ہے. وجہ بات جو پہلے ہم نے بات کی نا کہ تربیت کم از کم ایک جنریشن پہلے سے شروع ہو جاتی ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ کچھ خود سیکھیں گے تو آگے سکھائیں گے، جو پاس ہوگا تو وہ دیں گے نا. تو یہ بہرحال پھر حیران ہوتے ہیں کہ بچوں کے بچے اولڈ ہوم میں کیوں ڈال دیتے ہیں ماں باپ کو. واہ واہ واہ. کیونکہ بات یہ کہ جب آپ نے پراپر تربیت کی نہیں، اپنے بیہیویئر سے سکھایا ہی نہیں پراپر، تو پھر وہ اولڈ ہوم میں ہی ڈالیں گے اور کیا کریں گے. خیر ماں باپ کو پھر بھی اف تک نہیں کرنی، یہ اولاد کا فرض ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن اسی ملک کی، اسی سوسائٹی کی یہ ریالٹی ہے کہ ہر دوسری کونے میں ایک اولڈ ہوم بن رہا ہے جہاں پہ لوگ اپنے ماں باپ کو باقاعدہ اللہ معافی دے تو بستغفر سٹ کے چلے جاتے ہیں. جی چلتے ہیں کلام کی طرف. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کشمیر کی کچن میں آ گئی ہوں شیف ابیرہ کے پاس، کیونکہ شیف ابیرہ جب مزے مزے کی چیزیں بناتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے قریب رہوں تاکہ جب روزہ کھلے گا تو سب سے پہلا اٹیک میرا ہی ہو. تو ہمارے گلاب جامن ابھی سوک ہو رہے ہیں. فائنل لک ہم آپ کو آف کورس طارق کے پاس اذان کے بعد دیں گے. اس کے علاوہ دو قسم کے فلیورز کے انہوں نے پاستا بنائے ہیں. ایک شاشلک سٹائل ہے اور ایک ٹکا سٹائل. دیکھ لو میں میرا سب کچھ سیکھ گئی ہوں اینڈ میں. اور ساتھ میں جن کو میرے بچے پیار سے چپس کہتے ہیں، چپس بھی ساتھ میں تیار کر لیے. پتہ نہیں ویسے تم نے کیا کمبینیشن ماری، بٹ چلو ٹھیک ہے، یو آر اے شیف، یو نو بیٹر. اچھا ویورز، کشمیر شہر رمضان از اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل، لیک سٹی، صوفی اینڈ کو اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹینگ. آج ہم نے بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ بات کی، اینڈ آف کورس اذان کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں نا ریکیپ کریں گے. لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے دعا کا. مفتی احمد علی کو ہم جوائن کریں گے. ان کی جو لاہور کی مسجد ہے، لاہور گرینڈ ماسک میں، وہاں کے خطیب ہیں. آئیے چلتے ہیں مفتی احمد علی کے پاس اور دعا کا حصہ بنتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے اللہ، آج 9واں روزہ مکمل ہو چکا ہے. اے اللہ، ہمارے ان روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ، اس مبارک ساعت کی وجہ سے اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ، ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، انہیں آباد فرما. اے اللہ، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ، اسے دین کا مرکز بنا، ہدایت کا مرکز بنا. اے اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ، قبر کی ذلت سے محفوظ فرما دے. اے اللہ، قبر کی ذلت سے محفوظ فرما دے. اے اللہ، جتنے مسلمان مرد خواتین دنیا سے جا چکی ہیں ایمان کی حالت میں، ربا سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ، رمضان کا جو باقی حصہ رہ چکا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ، اس ملک پاکستان سے دہشت گردی کو ختم فرما. اے اللہ، یہاں کے رہنے والوں کو محبت نصیب فرما، محبت نصیب فرما، محبت نصیب فرما. اے اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ، ہماری بچیوں کو حیا نصیب فرما. اے اللہ، اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم فرما. اے اللہ، سود کی لعنت کو، بے حیائی کو اس ملک سے ختم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.